یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 تا 48 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیتے ہیں، اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب ذکر کرتے ہیں آپ قرآن میں اپنے رب کا اکیلا کر کے تو یہ بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پھیر کر۔ ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جس وقت وہ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، اور جب مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے انصاف جس کے کہنے پر تم چلتے ہو وہ نہیں ہے ایک مرد مگر یہ کہ جادو کا مارا ہوا۔ دیکھ لیجئے کیسے کرتے ہیں آپ پر مثالیں، اور بہکتے پھرتے ہیں سو راہ نہیں پا سکتے۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ قرآن مجید میں توحید کا بیان مختلف عنوانات اور مختلف دلائل کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ مشرکین اس کو مانتے نہیں اور اپنی نفرت کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر ان کے توحید کے سبق کو اور توحید کی بات کو نہ ماننے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور باوجود اس کے کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے اس سے جب اعراض کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے حق کو جو ہے وہ مشکل اور ناممکن بنا دیا گیا، بلکہ حق پہلے ان کو پیش کیا گیا، اور جب حق سے انہوں نے جان بوجھ کر روگردانی کی اور اس سے نفرت کا اظہار کیا اور اس کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر ان کے کانوں پر اور اس قرآن اور اس کے دلائل کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کے مفہوم کو اور قرآن کے مقصود کو یہ سمجھیں، ہم نے ان کے کانوں پر بھی بوجھ ڈال دیا، اس لیے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اب نہیں سن سکتے۔ آپ کی شان نبوت کو پہچان سکتے وہ اگر یہ اس طرح کا عمل نہ کرتے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کے اوصاف اور توحید اور اس کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی نافہمی کی وجہ سے نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
اور آگے پھر ان کے عمل باطل پر وعید دی گئی کہ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے کان لگا رہے ہیں، مقصد ان کا اعتراض اور طعن اور نکتہ چینی کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ باتیں سننے کے بعد یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ پھر یہ ظالم لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مل گئے ہیں اور جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، محض ایک ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہیں جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنوں ہو گیا ہے، جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حق بات کو اور سچ بات کو یہ لوگ جنون کی طرف نسبت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اگلی آیت کے اندر کہ دیکھیے آپ کے لیے یہ لوگ کیسے کیسے القابات تجویز کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں، حق سے دور ہو گئے، اب یہ لوگ حق کا راستہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ایسے ہٹ درم اور ضدی اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کرنے والے کے لیے حق کو جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے، اور حق فہمی کی استعداد اور ہدایت کی استعداد ان سے سلب کر لی جاتی ہے، اب ان کے حق پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی اور دوسری آیات میں جو مضمون آیا ہے، یعنی یہ فرمایا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی قرآن کے اس موضوع اور حق کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ کر دیا جاتا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے سعید بن جبیر سے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب بیوی کی مذمت کی گئی تھی، تو اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار گئی، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں موجود تھے۔ اس کو دور سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے، یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کا دل مغموم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے۔ چنانچہ جب وہ مجلس میں پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی، تو صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگتی ہے کہ آپ کے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے، نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تو کوئی شعر کہتے نہیں جس میں کوئی برائی کی جائے، اور وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا کسی نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ بیماری کا اثر ہو جانا، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشری خواص میں دوسرے انسانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے انہیں زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے اور دوسری کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اسی طرح ہی اس جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ثابت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا۔ آخری آیت میں جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہا ہے اور قرآن نے اس کی تردید کی، اس سے مراد یہ ہے کہ در حقیقت وہ مسحور کہنے سے مجنوں کہنا تھا۔ اس کی تردید قرآن نے بتا دی کہ نہ وہ مسحور ہیں اور نہ وہ مجنوں ہیں، بلکہ وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اور حق بات وہ کہہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔